رات پہلے سے زیادہ تاریک ہو چکی تھی۔ ہوا تیز تھی، جیسے وہ بھی دشمنوں کی آمد کی خبر دے رہی ہو۔ عالیہ کے قدم کانپ رہے تھے، مگر عارف کا ہاتھ مضبوط تھا۔ پہلے حصے کی آخری آواز، گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج، اب پہلے سے زیادہ قریب رہی تھی۔ عارف، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سانس پھولتے ہوئے عالیہ بولی۔ عارف نے کہا، اس غار کی طرف، وہی جگہ جہاں یہ سب شروع ہوا تھا اور جہاں اسے ختم ہونا ہے۔ جو کہانی پہلے حصے میں راز تھی، اب راستہ بن کر سامنے کھڑی تھی۔ غار کا دہانہ، جہاں سچ چھپا تھا۔ جب وہ دونوں پہاڑی موڑ سے مڑے، سامنے ایک تاریک غار تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جس کا ذکر عارف نے پہلے حصے میں خزانے کے راز کے طور پر کیا تھا۔ غار کے دہانے پر پتھروں پر بنے نشان ہلکی سی نیلی روشنی میں چمک رہے تھے، جیسے وہ غار کو پہچانتے ہوں اور عالیہ کو قبول کرنے کے لیے جاگ اٹھے ہوں۔ یہی ہے وہ جگہ، عارف نے دھیمی مگر خوف زدہ آواز میں کہا۔ پہلے حصے میں چھپے سوالات اب جواب کا دروازہ کھول رہے تھے۔ غار کے اندر بڑھتے قدم اور جاگتی علامتیں۔ غار کے اندر قدم رکھتے ہی زمین نے ہلکا سا لرزنا شروع کر دیا۔ دیواروں پر وہی نشان تھے جو پہلے حصے میں صرف ذکر ہوتے تھے، مگر اب وہ زندہ لگ رہے تھے۔ عالیہ نے حیرت سے پوچھا، یہ نشان خود کیوں روشن ہو رہے ہیں؟ عارف کے چہرے پر گہری تھکن اور اداسی تھی، کیونکہ جو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ دراصل تمہارے لیے جاگ رہا تھا۔ عالیہ، میں وارث نہیں تھا، تم ہو۔ پہلے حصے میں خزانے کے محافظوں کا خوف اب عالیہ کے وجود کی وجہ بن رہا تھا۔ غار کے باہر اچانک گھوڑوں کی ٹاپ تھم گئی۔ خاموشی ایک لمحے کو پھیلی، پھر نقاب پوش آوازیں گونجی، وہ اندر گئے، میں غار بند ہونے سے پہلے پکڑ لو۔ عارف نے گھبرا کر عالیہ کا ہاتھ پکڑا۔ ہمیں اندر تک جانا ہوگا، ورنہ یہیں مارے دیے جائیں گے۔ عالیہ نے پہلی بار خوف کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک عجیب احساس محسوس کیا، جیسے غار اسے راستہ دکھا رہا ہو۔ یہ وہی احساس تھا جس کا اشارہ پہلے حصے کی پراسرار روشنیوں میں چھپا تھا۔ غار کے سب سے اندر ایک وسیع دائرہ بنا تھا۔ درمیان میں پتھر کا ایک چبوترا، جس پر ہاتھ رکھنے کی جگہ تھی۔ عارف نے افسردگی سے کہا، میں نے اس پتھر کو چھوا اور اسی لمحے مجھے سمجھ گیا کہ میں وارث نہیں ہوں۔ اسی لیے وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے وہ جان لیا تھا جو صرف وارث ہی جان سکتا ہے۔ عالیہ دھیرے سے آگے بڑھی تھی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ پہلے حصے کی خوفناک نشانیاں اب ایک بڑے سچ کا حصہ بن رہی تھیں۔ اس نے پتھر پر ہاتھ رکھا۔ پتھر کی سطح نیلی روشنی میں پگھلتی محسوس ہوئی۔ پورا غار روشن ہو گیا۔ ہوا میں گونج پھیل گئی، ایک گہری، سنجیدہ، صدیوں پرانی آواز، وارث آ گئے ہیں۔ عارف پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آواز میں خوف، فخر اور سکون ایک ساتھ بھر رہا تھا۔ عالیہ، یہ تمہارا مقدر تھا، اس لیے تمہیں لفافہ ملا، اس لیے تمہیں وہ نشانیاں نظر آئیں، کیونکہ خزانہ تمہیں پکار رہا تھا۔ پہلے حصے کے سوالات ایک ایک کر کے خود ہی جواب دینے لگے۔ محافظوں کی آمد اور آخر مقابلہ۔ نقاب پوش غار میں داخل ہو گئی، مشعلیں روشن، چہروں پر سختی۔ وارث کو پکڑ لو، ابھی مکمل جاگ نہیں ہوئی۔ عالیہ کو پکڑ لو۔ عالیہ کے ارد گرد نیلی روشنی کا دائرہ خود بخود بنا۔ وہ خوفزدہ تھی، مگر روشنی اسے ننبھال رہی تھی۔ ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر وار کیا۔ روشنی نے اسے پیچھے سے پھینک دیا۔ عارف نے چلایا، عارف! عالیہ، خود پر یقین رکھو، یہ طاقت تمہاری ہے۔ پہلے حصے میں جس لڑکی کے اندر خوف صرف خوف تھا، اب اس کی جگہ طاقت نے لے لی تھی۔ عالیہ نے ہاتھ پھیلایا، دائرہ وسیع ہو گیا، روشنی تیز ہوتی گئی، غار میں خود کی چیخیں گونجی۔ نقاب پوش ایک ایک کر کے نیلی چمک میں گم ہوتے چلے۔ روشنی جیسے ہی تھمی، عالیہ کے گھٹنوں کے نیچے زمین کمزور ہونے لگی۔ وہ تھک کر گرنے ہی والی تھی کہ عارف نے اسے سنبھال لیا۔ میں کیا کر بیٹھی ہوں؟ عالیہ کی آواز لرز اٹھی۔ عارف نے مسکراتے ہوئے کہا، وہی جو ایک وارث کو کرنا چاہیے۔ خزانے کو غلط ہاتھوں میں جانے سے روکتا ہے۔ مگر اسی لمحے غار کی آواز دوبارہ گونجی، وارث کو طاقت مل گئی ہے، مگر اس طاقت کا پہلا قرض قربانی مانگتا ہے۔ عالیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہ کس کی قربانی؟ عارف نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عالیہ، ہر وارث کی طرح اس بار بھی قربانی وہی دے گا جو اس کے سب سے زیادہ نزدیک ہو۔ نہیں، عالیہ نے سر ہلایا، نہیں، میں تمہیں پھر نہیں کھونا چاہتی۔ تقدیر کا موڑ اور اصل انجام۔ غار کی روشنی اچانک تیز ہوئی۔
کہ قدم لڑکھڑائے وہ زمین پر گرا۔ عالیہ چیخ پڑی، عارف! مگر جیسے ہی روشنی تھمی عارف کی سانس چل رہی تھی۔ وہ بے ہوش تھا مگر زندہ۔ آغا نے اسے قربانی کے طور پر نہیں لیا تھا بلکہ اسے وارث کی حفاظت کا حصہ سمجھ کر بخش دیا تھا۔ یہ وہ انجام تقدیر کا تھا جو عالیہ نے خود لکھا تھا۔ اور عالیہ کی ہمت نے اسے بدل دیا تھا۔ سورج کی پہلی کرن غار کے دہانے پر پڑی۔ عالیہ نے تھکے قدموں سے باہر قدم رکھا۔ عارف اسے کندھے پر لٹکا ہوا لے گیا تھا مگر ہوش میں نہیں تھا۔ گاؤں دور دکھائی دے رہا تھا مگر اب سب بدل گیا تھا۔ عالیہ اب وہ خاموش عالیہ لڑکی نہیں رہی جو پہلے تھی، پہاڑوں کی محافظ اور اپنی تقدیر کی مالک۔ عارف نے آہستہ سے کہا، عالیہ، تم نے اس دنیا کو وہ دکھایا ہے جس سے ہم بھاگتے تھے اور تم جیت گئی ہو۔ عالیہ نے دور پھیلے پہاڑوں کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اختتام۔ اور یوں تقدیر کا کھیل ختم ہوا مگر یہ وہ انجام تھا جو عالیہ نے خود لکھا، خوف سے نہیں، ہمت سے۔ تو گائز، آپ کو میری آج کی یہ اسٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور میری ویڈیو کو فل واچ کرے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔